موٹاپے کے لیے ہربل میڈیسن. تو ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری ایسی میڈیسن موجود ہیں، ہربل میڈیسن موجود ہیں جن سے ہم موٹاپے کا علاج کر سکتے ہیں. اور موٹاپا آپ کو پتہ ہے بہت ساری بیماریوں کی جڑ ہے. شوگر، ڈائبٹیز ٹائپ 2 یہ جو ہے جس کو عام زبان میں ہم شوگر کہتے ہیں، یہ موٹاپے کی وجہ سے ہے. بلڈ پریشر، جو ہمارے ہارٹ پرابلمز ہیں، اور بڑھاپے میں جا کے الزائمر اور پارکنسن، ان سب چیزوں کا تعلق جو ہے یہ سم ہو موٹاپے سے یا انسولین ریزسٹنس سے آ جاتا ہے. اور موٹاپا اور انسولین ریزسٹنس کی بنیاد ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. وہ ہے اوور ایٹنگ اور ڈائٹ کے اندر کاربوہائیڈریٹس کی زیادتی. ہم جو کچھ کھاتے ہیں، ایک عام آدمی تقریباً 2000 کلو کیلریز پر ڈے کھاتا ہے، اور اس میں جو ہمارا لائف سٹائل ہے اس میں 60 to 70% کاربوہائیڈریٹس ہوتے ہیں. اگر کسی کو شوگر ہو گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے پچھلے 1 سال 2 سال یا 10 سال میں اپنی جو ڈائٹ ہے وہ بیلنس نہیں رکھی. کاربوہائیڈریٹس زیادہ لیے ہیں، اتنے زیادہ لیے ہیں کہ وہ اپنی موومنٹ سے، ایکسرسائز سے انہیں ان کیلریز کو برن نہیں کر سکا. اور وہ کاربوہائیڈریٹس جو ہیں، اس کے کاربوہائیڈریٹس کا بتا دوں کہ کیا ہیں. کاربوہائیڈریٹس کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ چاول کھاتے ہیں، جو آپ روٹی کھاتے ہیں، جو آپ میٹھی چیزیں کھاتے ہیں، اور جو آپ پوٹیٹوز. ٹھیک ہے. باقی سبزیاں ٹھیک ہیں، لیکن پوٹیٹوز اور سویٹ پوٹیٹوز جو ہیں یہ ان میں کاربوہائیڈریٹس کافی زیادہ ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ انہوں نے ایک، اور پھر دوسرا جو لائف سٹائل چینج ہوا، ان دو چیزوں نے مل کے ان بیلنس ڈائٹ، کاربوہائیڈریٹ رچ ڈائٹ، اور لائف سٹائل، سیڈنٹری لائف سٹائل. سیڈنٹری لائف سٹائل میں ہم بیٹھے رہتے ہیں، جو ان دو چیزوں نے مل کے بہت ساری بیماریاں جو ہیں ان کو ہماری سوسائٹی کے اندر پھیلا دیا ہے. ٹھیک ہے. ہم ان کو لائف سٹائل ڈیزیزز بھی کہتے ہیں، جس میں شوگر کے ساتھ ساتھ بلڈ پریشر کا ذکر کیا میں نے ابھی، ہارٹ پرابلمز کا ذکر کیا، گاؤٹ کا ذکر کیا، یہ جو جوڑوں کا درد ہے، اور بڑھاپے میں جا کے یہ جو ہے الزائمر وغیرہ، بھولنے کی عادت جو ہے، یہ ساری جو ہیں یہ لائف سٹائل اور کاربوہائیڈریٹس ایکسیسو انٹیک کے ساتھ لنکڈ ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ ان سٹارچی مٹیریل کو، کاربوہائیڈریٹس کو لینا بند کر دیں یا کم کر دیں، ایک عام آدمی کو چاہیے کہ وہ اتنے کاربوہائیڈریٹس لے جتنی وہ ایکسرسائز کرتا ہے اور وہ کیلریز برن کرتا ہے. کیونکہ اب لائف سٹائل یہ ہو گیا ہے کہ ہم فزیکل ایکسرسائز بہت کم کرتے ہیں، ہماری جاب ایسی ہے سارا دن بیٹھے رہتے ہیں. تو اس کا رزلٹ یہ ہے کہ جو ہم کاربوہائیڈریٹ لے رہے ہیں وہ فالتو ہیں. اور فالتو کاربوہائیڈریٹ جب ہم کھاتے ہیں، یہ ہمارے جگر میں پہنچتے ہیں، اور جگر ہمارا ان کاربوہائیڈریٹ سے فیٹ بناتا ہے. جو ہم فیٹ ویسے کھاتے ہیں وہ اتنی نقصان دہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو فیٹ ہمارا لیور بناتا ہے گلوکوز سے، کاربوہائیڈریٹ سے، وہ تباہ کن ہے. اسی کی وجہ سے، اسی گلوکوز کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر انسولین ریزسٹنس آتی ہے. اسی کی وجہ سے پینکریاز کام کرنا بند کر دیتا ہے. انسولین کی پروڈکشن پھر پہلے بڑی، پھر کم ہو گئی. اسی کی وجہ سے ڈفرینٹ آرگنز کو جو گلوکوز کی سپلائی ہے سیلز کے اندر، وہ اس کے مطابق نہیں ہوتی جس طرح کی چاہیے. تو اس سے مختلف بیماریاں جنم لیتی ہیں. تو یہ جہاں پہ تو آپ کو کوئی دوائی استعمال کرنے کی ضرورت ہی نہیں، صرف اور صرف جو کیمسٹری کا علم ہے یا بائیو کیمسٹری کا علم ہے وہ آپ کے اس پرابلم کو ریزالو کر سکتا ہے. اور ہمارا بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کا مقصد یہی ہونا چاہیے
یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ان کو اچھی جاب مل جاب جائے مل گی، نہیں، یہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے مفید ہوں، وہ ٹھیک ہے، ایک یوزفل سٹیزن بنے۔ ان کو ہم نے کلرک نہیں بنانا، ان کو ہم نے وہ یہ نہیں کرنا کہ جی اب اس نے وہ ایم ایس سی کر دیا تو کسی آفس میں بیٹھ جائے۔ وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس اتنا نالج ہو کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچائے، دوسرا وہ اپنا کوئی بھی کام کرے اور لوگوں کو روزگار پرووائڈ کرے، جیسے ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ جاب سیکر نہیں، جاب کریٹرز پیدا کرنے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اور ڈاکٹر صاحب، یہ آپ نے بہت بڑی بات کر دی ہے کہ میڈیسن کی بجائے نالج کے ساتھ اس کی کیورمنٹ، یہ تو اب سارے جی جی ڈاکٹرز کی دکانیں بند کر دیں گے۔ نہیں، یہ نیا کنسیپٹ ہے۔ اچھا، جیسے ابھی میں بات کر رہا تھا شوگر کی، آج سے صرف 20 سال پہلے یہ کنسیپٹ تھا کہ شوگر جو ہے وہ irreversible ہے، کسی کو شوگر ہو گئی تو اس نے ساری عمر میڈیسن پہ رہنا ہے، میڈیسن چھوڑے گا تو اس کا نقصان نقصان ہوگا۔ ہوگا۔ کوئی 18 سال پہلے کی بات ہے کہ ایک تھیوری آئی اور بعد میں وہ صحیح ثابت ہو گئی، وہ تھا ٹوین سائیکل ہائپوتھیسس۔ اس کے مطابق جو ہم کاربوہائیڈریٹس لیتے ہیں وہ ہمارے جگر کے تھرو آگے فیٹ میں کنورٹ ہوتے ہیں، اور جب تھوڑی سی فیٹ، ذرا سی فیٹ پینکریاز میں جاتی ہے تو پینکریاز اپنا کام بند کر دیتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ آپ کو شوگر ہو رہی ہے یا ہو گئی ہے، آپ بارڈر لائن پہ ہیں یا شوگر ہو گئی ہے، تو آپ فوری طور پہ کاربوہائیڈریٹس لینا بند کر دیں، ٹھیک ہے، اور اپنی ڈائٹ جو ہے اس میں پروٹینز کو بڑھا دیں، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو ٹوٹل کیلریز لے رہے ہیں 2000 کے لگ بھگ، اس کو آپ بہت نیچے لے آئیں، 700-800 پہ لے آئیں۔ اپنی خوراک کے اندر آپ فائبر زیادہ شامل کریں، سبزیاں زیادہ شامل کریں، سیلڈ زیادہ، زیادہ شامل کر۔ لیفی ویجیٹیبلز شامل کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اگر آپ 2 مہینے یہ اس ڈائٹ پلان پہ عمل کرتے ہیں جس میں کاربوہائیڈریٹس بہت کم کم ہے، ہیں ٹھیک ہے، یا نہیں ہیں اور کیلریز انٹیک کم ہے، تو آپ کا پینکریاز دوبارہ کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جو پہلے خیال تھا، پہلے نیچرل طریقے سے، ہاں جی، اس میں کوئی میڈیسن نہیں، ٹھیک ہے، کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل نیچرل ہے۔ جو پہلے خیال تھا آج سے 50 سال 100 سال پہلے، وہ یہی تھا کہ جب شوگر ہوتی ہے تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ پینکریاز کے انسولین بنانے والے سیل کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ابھی یہ کنفرم ہو گیا ہے کہ نہیں، جو آئیلیٹس آف لینگرز ہیں پینکریاز کے اندر جو انسولین پروڈیوس کرتے ہیں، ان کی ڈیتھ نہیں ہوتی، رک وہ جائیں، 10 سال ڈورمنٹ رہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جب ان میں سے فیٹ نکال لیں، کیسے نکالنی ہے فیٹ؟ فاسٹنگ کرنی ہے آپ ٹھیک، نے، سمجھیں کہ روزے رکھنے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس سے وہ فیٹ نکل جاتی، جیسے ہی فیٹ نکلتی ہے، یہ ٹھیک جو ہے، میں نے ابھی ہائپوتھیسس کا ذکر کیا، ٹوین سائیکل ہائپوتھیسس، انہوں نے کہا تھا کہ 1.5 مہینہ جو ہے، 6 ہفتے جو ہیں ضروری ہیں، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہیں جن کا 1 مہینے کے اندر اندر پینکریاز نے کام کرنا شروع کر دیا، اور بعض لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 6 مہینے تک یہ کام کرنا پڑا، پھر وہ ٹھیک ہوئے۔ تو بالکل، یہ پرسن ٹو پرسن ٹھیک ویریشن ہے۔ ہے۔